الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں میں جشن عید میلاد النبی منانے والوں سے 5 سوال کرنا چاہتا ہوں اور عقل و فہم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کی تردید کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیز غلط ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اسلام. پیارے بھائیوں اور بہنوں، جشن عید میلاد النبی یہ 4 کلموں پر مشتمل ہے. جشن، عید، میلاد النبی، یہ 4 کلموں پر مشتمل ہے اور اس میں سینکڑوں بدعت و خرافات اور شرکیہ اعمال ہوتے ہیں. جب جشن عید میلاد النبی کی محفل سجائی جاتی ہے تو شرکیہ نعرے لگائے جاتے ہیں، شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، قوالیاں گائی جاتی ہیں، نالین شریفین کے عکس چسپاں کیے جاتے ہیں، ڈھول اور تماشے بجائے جاتے ہیں، عورتوں کا دھمال دیکھا جا سکتا ہے، ناچ اور گانے ہوتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے صرف کیے جاتے ہیں، پانی کی طرح سے بہائے جاتے ہیں. ان ساری خرابیوں کے باوجود میں 4-5 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس پہ غور کریں اور تنہائی میں خود فیصلہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جس جشن عید میلاد النبی کے لیے تن من دھن سے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، دولت خرچ کرتا ہوں، وقت لگاتا ہوں، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن نبی کے ہاتھ سے پانی پینے سے میں محروم تو نہ ہو جاؤں، نبی کی شفاعت سے میں محروم تو نہ ہو جاؤں، کہیں نبی مجھے دھتکار تو نہیں دیں گے. اس لیے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، آپ اس پہ سوچئے، اس پہ غور کیجئے اور میری 5 باتوں کو دھیان سے سماعت فرمائیں. نمبر 1، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کے اندر میں سالانہ 2 عیدیں ہیں. اسلام کے اندر سالانہ، سال میں صرف 2 عیدیں ہیں. تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. لہذا یہ کہنا کہ یہ عید میلاد النبی کی جشن ہے یا یہ جشن عید میلاد النبی ہے، یہ دین میں ایک عید کا اضافہ ہے اور دین میں آپ عبادت کے نام پہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. اگر آپ پوچھیں گے کہ دین میں 2 ہی عید ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی امام احمد کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے. پوچھا ہے کیا چیز ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت سے آج کے دن خوشیاں مناتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان دنوں سے زیادہ 2 دن مقرر کیا ہے، یا تمہارے ان دنوں کے بدلے میں 2 دن عطا کیا. وہ 2 دن کیا ہے؟ عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، اور عید الفطر جو رمضان کے بعد کی عید ہے. یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، امام احمد کی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. لہذا اسلام میں صرف سالانہ 2 عیدیں ہیں. تیسری عید کا اسلام سے دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، جسے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اسے ہم تک پہنچایا ہے، اس کی تبلیغ فرمائی ہے، اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے.
تو اسلام کے اندر میں جنم دن منانے کا کوئی تصور نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس پہ چلنے والا، اس پہ عمل کرنے والا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو اللہ تبارک و تعالی اور اس رسول کی چاہت کے تابع کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم کوئی قانون ساز نہیں ہیں، ہم کوئی دین میں خرد برد کرنے والے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو کام نبی فرمائیں ہم وہ کام کریں، جو کام نبی نہ کریں ان کاموں سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول کی جو تعلیمات ہیں اسے لے لو، اور جن کاموں سے رسول نے روک دیا ان کاموں سے رک جاؤ، اور جو کام نبی کبھی نہ کیا ہو ان کاموں کو مت کرو، کیونکہ وہ نبی سے ثابت نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو تاریخ اسلام کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کے اندر میں کسی کے جنم دن یعنی برتھ ڈے منانے کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 4 بیٹیوں میں سے کسی کا جنم دن منایا؟ قسم اللہ کی نہیں منایا۔ آپ اپنے مولوی سے پوچھ لو، وہ بھی کہے گا کہ نہیں منایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے بھی عطا کیے، آپ نے کسی کا جنم نہیں منایا، خود بھی نہیں منایا، اور نہ کسی صحابی کو منانے کی تعلیم دی یا حکم دیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو آپ کی تاریخ ولادت ہے، یہ آپ کی زندگی میں ٹوٹل 63 مرتبہ آیا، کیونکہ آپ 63 سال کی عمر میں وفات پائے تھے۔ 40 مرتبہ نبی بننے سے پہلے اور 23 مرتبہ نبی بننے کے بعد۔ قسم اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں منایا، اور نہ آپ کی زندگی میں اور نہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ائمہ دین، محدثین، دین کے بڑے بڑے چوٹی کے عالم، جن لوگوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی دولت سب کچھ اللہ کے لیے، نبی کے لیے نچھاور کیا، کسی نے بھی نہیں منایا۔ یہاں تک کہ جو 4 مشہور امام ہیں ان لوگوں نے بھی نہیں منایا۔ آپ تو کہتے ہو کہ میں مقلد ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں، جب انہوں نے نہیں منایا پھر آپ کیوں مناتے ہو؟ لہذا پیارے بھائیوں، میری باتوں کو سنو، میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے پریشانی ہو، مرنے کے بعد آپ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نہ پی سکو، مرنے کے بعد نبی کی شفاعت آپ کو نہ مل سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی آپ کے لیے شفاعت کریں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ توحید پر قائم رہو، سنت پر قائم رہو، اور بدعت و خرافات سے توبہ کرو، یہ میری چاہت ہے۔ لہذا دوستو، یہ اسلام میں جنم دن منانے کا کوئی تصور نہیں، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ غیروں سے آیا، یہ غیر قوموں کی عادت ہے، یہ مشرکین کی مشابہت ہے، یہ نصارہ کی تقلید ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کی تقلید کرتا ہے، جس قوم کی انوسرن کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں کافی اختلاف ہے۔ آپ کب پیدا ہوئے؟ تاریخ ولادت میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا 10 کو پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ 12 کو پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا 17، کچھ لوگوں نے 18، کچھ لوگوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں۔ لیکن آج عوام الناس میں یا بریلوی عوام کے اندر میں جو چیزیں مشہور ہیں وہ 12 ہے، لیکن محققین کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک، اہل فضل کے نزدیک جو بات محقق ہے اور مشہور ہے وہ 9 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش ہے اور 12 کو تاریخ وفات ہے۔ لہذا دوستو 9 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ ذرا سوچئے
کہ تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 12 بھی ہو سکتا ہے، چلو مان لو، لیکن تاریخ وفات میں تو سب کا اتفاق ہے نا کہ 12 کو آپ وفات پائے، اور چند سال پہلے تک 12 وفات ہی مشہور تھا۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ اپنے دادا سے، نانا سے، پردادا سے پوچھ لیجئے، وہ جواب دیں گے آپ کو، ہاں بیٹا آج سے کچھ سال پہلے جو ہے یہ 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، عید میلاد النبی کے نام سے مشہور نہیں تھا۔ تو اب ذرا سا سوچئے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے ہاں جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے سب کے اتفاق کے ساتھ۔ تو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، جس دن حسنین یتیم ہو گئے تھے، نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، جس دن ازواج محترمات کا سہاگ اجڑ گیا تھا اور پوری دنیا سوگوار تھی، صحابہ کرام بے قرار تھے، پریشان تھے، کیا ہم لوگ اس دن خوشی منائیں؟ کیا یہی محبت رسول کا تقاضا ہے؟ کیا یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے؟ آج اگر کوئی غیر مسلم نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے مقاطعہ کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرے اور جلوس لگاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی وفات کے دن جشن منانے والوں سے زیادہ بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے جس کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ لہذا دوستو، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، ذرا سا مان لو کہ 12 ربیع الاول کو آپ کے والد صاحب پیدا ہوئے اور 12 ہی کو آپ کے والد صاحب وفات بھی پا گئے، تو مجھے قسم خدا کی آپ دل سے جواب دینا، آپ 12 کو یوم ولادت پہ خوشیاں مناؤ گے یا وفات پہ آپ کا چہرہ اترا ہوا رہے گا، آپ کا دل غمگین رہے گا؟ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کہ نہیں مولانا، جس دن میرے والد صاحب پیدا بھی ہوئے اور وفات بھی پائے تو مجھے وفات کی طرح سے مجھے محسوس ہوگا، میرا چہرہ اترا ہوگا، میں خوشیاں نہیں منا سکتا۔ واہ رے بھائی، کیا بات ہے! آپ اپنے والد کے لیے یوم وفات کو، جو یوم وفات بھی ہے، یوم ولادت بھی ہے، خوشیاں نہیں منا سکتے، لیکن حضرت فاطمہ کے والد اتنے بڑے، کہتے ہیں اتنے بڑے مسکین ہیں کہ آپ ان کی وفات پہ خوشیاں منائیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، کیا آپ فاطمہ کے والد کے لیے آپ وہی چیز پسند کرنا چاہتے ہیں؟ جواب ہرگز نہیں۔ لہذا دوستو، آپ کی ولادت میں کافی اختلاف ہے لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا یوم وفات کو جشن عید میلاد النبی منانا یہ نبی کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ نمبر 4، دنیا والے تو زندہ لوگوں کا یوم پیدائش مناتے ہیں اور انہیں خوشی ہوتی ہے کہ انہیں 1 سال کا موقع اور مل گیا، انہیں خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ یوم وفات کے دن وہ لوگ سوگ مناتے ہیں، مالا پر غیر مسلمین جو ہے مالا پہناتے ہیں اور مسلمین خاموش رہتے ہیں، وہ خوشیاں نہیں مناتے۔ لیکن یہ بریلوی لوگ، یہ قبوری لوگ جو اتنے گئے گزرے ہیں دین سے، نبی سے صرف نام کے محبت ہے، ڈھکوسلا ہے، حقیقی محبت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات پہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ تو غیروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ اور نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں شدید اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک نیا عمل ہے، ایک بدعت ہے جو پہلے سے مروج نہیں تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگوں نے جشن میلاد النبی منایا ہوتا تو وہ دن خاص ہوتا، وہ دن سب کے لیے معروف ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لہذا دوستو، یہ 5 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ ان چیزوں پہ غور کریں اور خود سمجھیں کہ جو میلاد النبی کی تاریخ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال، یعنی نبی کی وفات کے 600 سال کے بعد ایک شیعہ اور رافضی اور فاسق و فاجر بادشاہ ملک مظفر نے، جو ناچنے والا تھا، گانے والا تھا، کودنے والا تھا، عورتوں کے ساتھ میں رنگ رلیاں منگانے والا تھا، اس شخص نے ایجاد کیا ہے۔ کیا اس کے ایجاد کو آپ دین سمجھو گے، اسے سنت سمجھو گے اور نبی کی توہین کرو گے، نبی کی گستاخی کرو گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا شخص ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان اور مہاجرین صحابہ، بدری صحابہ
جن لوگوں نے نہیں منایا ہم ان کی سنت کو فالو نہ کریں، جبکہ نبی کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم لوگوں پہ میری سنت لازم ہے اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہے ان کی سنت لازم ہے۔ دیکھو جن کی سنت کو پکڑنے کی تعلیم نبی نے دی ہے، آج ہم نے ان کی سنت کو چھوڑ دیا، اور یہ شیعہ بادشاہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آج ہم ان کی سنت کو پکڑے ہوئے ہیں۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی منانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ ایک شرکی عمل ہے، بدعی عمل ہے، اور اس عمل کے اندر میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی تشریف لاتے ہیں، یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی حاضر ہیں، نبی ناظر ہیں، یہ سب شرکی عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا عید میلاد النبی منانے سے پہلے، اس میں اپنا پیسہ، جان، مال، دولت خرچ کرنے سے پہلے آپ کو 100 مرتبہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محبت کے نام پہ نبی کی معصیت کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دین کے نام پہ بدعت و خرافات کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ہم ثواب کے نام پہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو اس پہ سوچو اور سمجھو، اور اس کے بعد کے درس میں بدعتی حضرات، بریلی لوگ، یہ قبوری لوگ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ساری جھوٹی اور بکواس دلیلیں ہیں، میں ان چیزوں کا بھی ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر کے آپ کے سامنے رد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بدعت و خرافات سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔